بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کری اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں رکھ دیں۔ اور کیوں رکھی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں، اور اللہ پاک کی ذات سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے۔ حاضرین و ناظرین، یہ تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمے کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج ہوئی، یہ جسمانی حالت میں ہوئی، کوئی خواب کی بات نہیں ہے، کوئی نیند کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے آسمانوں پر، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جنت کے نظارے اور جنت کی نعمتوں کے نظارے اور اسی طرح جہنم کی ہولناکیاں، ساری چیزیں اللہ تعالی نے دکھا دیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں واقعہ معراج کو کس طرح ہوا۔ مختلف روایات ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے، اور حالت کچھ سونے اور کچھ جاگنے کی تھی۔ اس حالت میں اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور براق سامنے کیا اور اس پر بٹھایا بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے آسمان دنیا تک۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس معراج کے دو سفر ہیں۔ ایک سفر جس کا قرآن نے تذکرہ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا مسجد اقصی سے یعنی بیت المقدس سے اوپر عرش، آسمان، جنت اور جہنم کے ہولناکیوں کے نظارے، یہ دوسرا سفر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، یہ طبرانی شریف کی روایت ہے، تو وہاں جناب حضرت جعفر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آئے، تو اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ پھر جگانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، اور سینہ چاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک کو سونے کے تھال میں رکھا گیا، اور پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔
اور اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور جناب جبریل علیہ السلام چھت کی جانب سے داخل ہوئے، تو اسی طرح داخل ہو کر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، اپنے نورانی پروں کو نبی علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رکھا، اور اس انداز میں کہ نبی علیہ السلام کے ایڑھیوں کو بوسہ دیا۔ کیسا دیا؟ کما یلیق بشانہ، جیسے فرشتوں کی شاہجان شان ہے، اور اس انداز سے انہوں نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ خیر یہ باتیں تو سامنے آ گئیں کہ حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، یا اپنے گھر میں، اور جناب جبرائیل علیہ السلام چھت کی جانب سے داخل ہوئے۔ حاضرین یاد رکھیے گا کہ معراج یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ راتوں رات اللہ نے یہ سیر کرائی۔ ظاہر بات ہے یہ سفر، یہ معراج مکہ سے شروع ہوا اور پھر بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے پھر اوپر آسمانوں کی جانب، اور عرش، کرسی، اللہ سے ملاقات، یہ ساری چیزیں راتوں رات، اتنا لمبا چوڑا سفر، یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کس چیز پہ ہوا؟ اس کے اندر بھی جو ہے روایات کا اختلاف ہے۔ بعضی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جانور لایا گیا جو بکری سے ذرا اونچا اور خچر سے ذرا نیچے، اس قدر کا قد آور جانور تھا جسے براق کہتے ہیں۔ اس پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر بیٹھے۔ براق برقن سے مشتق ہے، معنی بجلی ہوتا ہے، یعنی جہاں نظر جاتی وہاں تک ایک قدم اس کا جاتا، تو پہلا قدم اس نے اٹھایا ہے اور اس نے یہ مدینہ منورہ یثرب میں رکھا، دوسرا قدم اٹھایا بیت المقدس میں رکھا۔ یہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور انبیاء کو جماعت کرائی، انبیاء کے امام بنے۔ امامت کے بعد پھر یہاں پر بعض روایات میں پھر آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زین سیڑھی لائی گئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پہ آپ نے سفر شروع کیا، اور یہ براق جنتی جانور تھا اور جنت سے آیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سفر شروع کیا۔ درمیان کے کافی واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہوئے، راستے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہ پڑاؤ کیا، اترے، نماز پڑھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جہاں کھجور کے بہت زیادہ درخت تھے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور نفل نماز پڑھی، پھر وہاں سے چلے اور آپ نے یثرب یعنی مدینہ میں نماز پڑھی، پھر وہاں سے آپ کا گزر ہوا، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدین میں نماز پڑھی، پھر آپ کا گزر بیت اللحم پر ہوا، وہاں پر بھی آپ نے نماز پڑھی، یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور مدین یہ طور سینا ہے، وہاں جا کر یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وہاں پر نماز پڑھی۔ اور اسی طرح درمیان میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک بڑھیا عورت سے ہوئی جو کھڑی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، ہے جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے محبوب آپ چلتے رہیں اور آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور اس نے نبی علیہ السلام کو بلایا، جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ چلتے رہیں۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے اور سلام کیا، یعنی پہلے آسمان کی طرف گئے،
وہاں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، مختلف انبیاء اکرام سے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تو پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور جناب آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور فرشتوں نے پوچھا تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ محمد ہیں۔ انہوں نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، دروازہ کھول دیا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر وہاں انہوں نے مرحبا کہا اور فرشتوں نے بھی مرحبا کہا۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر اسی طرح پھر لگاتار آپ نے حضرت چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے آگے پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ مختلف انبیاء سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے خوش آمدید کہا، مرحبا کہا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی، اور سارے انبیاء کے ساتھ ملاقات کی، انبیاء کے ساتھ ملاقات کر کے پھر واپس آئے۔ واپسی پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے محبوب آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کتنی؟ فرمایا 50 نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محبوب آپ کی امت کے لوگ یہ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ تخفیف کرتے کرتے بہرحال جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں پھر لے کر آئے، تخفیف کرا کر 5 ہی باقی بچیں۔ تو یہ نماز والا تحفہ معراج کی رات ہمیں ملا۔ یہ ہے واقعہ معراج۔ پھر اس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو واپس آ کر اپنے صحابہ کو بتایا میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کی، جنت کے نظارے کیے، جہنم کے نظارے کیے، پھر میں نے وہاں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھا۔ میرا ایک ایسی قوم پر بھی گزر ہوا کہ بعد ایسے لوگ تھے، ایسی قومیں تھی کہ جن کے سر کچلے جا رہے تھے۔ حضور پر نور نے پوچھا جناب جبریل سے اے جبریل کیا وجہ ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ فرمایا محبوب آپ کی امت کی یہ وہ لوگ ہوں گے جو فرض نماز کو بے توجہی سے اور غفلت سے چھوڑ دیں گے، قیامت والے دن ان کو اس طرح عذاب ہوگا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا گزر ایک ایسی قوم پر بھی ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے تھے، جانوروں کی طرح وہ چر رہے تھے اور زقوم کا درخت وہ کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح مختلف قسم کے لوگوں کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا کہ ان پر مختلف قسم کے عذاب ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ ساری کی ساری چیزیں بتائیں۔ تو کافروں نے اعتراض کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ راتوں رات یہ واقعہ معراج آپ بیت المقدس کی جو ہے سیر کر کے آئے اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے، ہم نہیں مانتے۔ پھر جناب انہوں نے یہ بات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ آپ کا ایک دوست ہے جو اس طرح باتیں کرتا ہے کہ میں راتوں رات سیر کر کے آیا ہوں بیت المقدس کی بھی اور اسی طرح آسمانوں کی بھی، جنت اور جہنم ساری چیزیں دیکھ کے آیا ہوں، ہم نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے۔ تو جہاں سب سے پہلے اس واقعے کی جو تصدیق کی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کی ہے۔ اسی معراج کی رات میں جب واپسی پر صدیق اکبر نے تصدیق کی تو اللہ کی طرف سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب صدیق کا ملا ہے۔ تو حاضرین یہ ہے واقعہ معراج۔ اب واقعہ معراج اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں ہوا، لیکن اس کے اندر جو بہت ساری خرافات آ چکی ہیں
جن کا تذکرہ احادیث سے ہمیں نہیں ملتا۔ بعض لوگ اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب معراج یہ کوئی یقینی نہیں ہے کہ اس 27 رجب المرجب کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ہوئی، حتیٰ کہ بعض روایت میں ربیع الاول کا تذکرہ آتا ہے، اس مہینے میں معراج ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سن کا اختلاف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے 5ویں سال، بعد نے 6ٹھے سال، بعد نے 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، یہ اختلاف لکھا ہے سن کا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ہوئی۔ اور جب ان چیزوں کے اندر اختلاف ہے تو معلوم ہوا کہ اس رات کے اندر کوئی عبادت کا خاص اہتمام نہیں کیا گیا، جیسا کہ شب برات اور شب قدر کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ فرمایا جو بندہ اس رات کو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اعلان کرتے ہیں، فرشتے کے ذمے حکم لگا دیتے ہیں، الا من مستغفرین، ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے اپنی بخشش چاہنے والا ہو میں اسے معاف کر دوں، الا من مسترزقین، ہے کوئی ایسا غریب بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے وافر مقدار میں رزق دوں، الا من مبتلین، ہے کوئی ایسا مصیبت زدہ بندہ جو مجھ سے جو ہے اپنی صحت کے بارے میں سوال کرے میں اسے صحت عطا کروں۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شب معراج کی رات میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کا خاص صحابہ کرام یا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہو۔ دوسرا، اس رات میں بعض لوگ کنڈے وغیرہ پکاتے ہیں، یہ کنڈوں کی رسم پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی، یہ بھی اس کا بھی کوئی شریعت میں یا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ رسمیں ہیں جو گاردگی ہیں۔ آج ہم نماز پر اتنا زور نہیں دیتے جتنا کہ ہم کنڈوں پر دیتے ہیں۔ اگر اس رات میں کنڈے نہ پکائے گئے تو آپ کی زندگی کے اندر آپ کو اتنے نقصان پہنچیں گے، آپ کو طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے اس طرح کے جو ہے باتیں کچھ بنا لی گئی ہیں۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔